بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام برادران طریقت اور شہزادگان چورا شریف کی طرف سے خواجہ عالم شہنشاہ ولایت قیوم زمانہ غوث الامت سرکار نور محمد طیراہی رحمت اللہ علیہ کے حضور یہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں کہ آقا تیرے قدموں میں سکون آج بھی ملتا ہے مجھے، تیرے قدموں میں سکون آج بھی ملتا ہے مجھے، اور تیری تربت سے دعاؤں کی صدا آتی ہے۔ یہ انسان اس کائنات کے اندر عجیب مخلوق ہے۔ جناب جبریل ہزاروں سال پہلے جہاں تھے آج بھی وہی ہیں۔ جناب اسرافیل جس مرتبے پہ فائز تھے مدتوں پہلے آج بھی وہی ہیں، ہمیشہ وہی رہیں گے۔ لیکن یہ انسان میرے رب کی عجیب مخلوق ہے، اس پہ ہر لحظے ایک انقلاب ہے، اس کے درجات پہ انقلاب ہے، حالات پہ انقلاب ہے، اس کے مراتب پہ انقلاب ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے اس انسان پر کہ یہ جادو کے آلات لے کر نبوت کے مقابلے کو میدان میں آتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جادوگر ہوتا ہے، جب زور ہو جائے تو مومن ہوتا ہے، اور جب عصر ہو جائے تو شہید بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے مختصر وقت میں اس پر کتنے درجات آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر جو روح رکھی ہے، یہ روح اور جانوروں کی روح کی طرح نہیں۔ اس روح کو اپنی معرفت کا سامان بھی دیا اور نبوت کی نسبت بھی دے دی۔ ہم سب سے پوچھا الستو بربکم، تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ہمیں سکھایا کب تھا کہ پوچھا گیا؟ یہ تو ایک سوال ہے، تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ ہمیں بتایا کب تھا؟ اور اگر نہیں بتایا تو پوچھا کیوں ہے؟ کہنا پڑے گا رب ذوالجلال نے ہماری روح پر نور محمدی کے فیضان کا وہ انعکاس کر دیا کہ ہمارے روح ان کے اندر اپنے قرب اور محبت اور معرفت کی قوت کو رکھ دیا۔ پھر ایک وقت آیا آذن فی الناس بالحج، اے میرے پیارے خلیل لوگوں میں حج کی آذان کہہ دے۔ کتنے لوگ تھے وہاں؟ ایک وجود حاجرہ اور ایک وجود اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، دو ہی تو وجود تھے۔ پروردگار نے فرمایا اذن فی الناس، لوگوں کو دعوت دے دے حج کی۔ کہنا پڑے گا صدائے ابراہیمی زمین کے کناروں تک بھی پہنچی، عرش معلیٰ کے نظاروں تک بھی پہنچی۔ اس آواز پر جس نے لبیک کہا اسی کو حج نصیب ہو کے رہا۔ تو خدائے ذوالجلال سے بھی بات کر کے آئے ہو، پیغمبر کے ارشاد کے سامنے بھی سر جھکا کے آئے ہو، پھر میرے رب نے اس وجود کے اندر اس روح کو رکھا اور دنیا میں آ گئے تو کہا کہ جی بچے کے کان میں آذان کہہ دو۔ کیا ضرورت ہے آذان کہنے کی؟ چند ساعتوں کا بچہ ہی تو ہے، نہ اس کا ادراک، نہ علم، نہ شعور، نہ اس کا تخیل، نہ تصور، نہ وہم، نہ گمان، اس قابل ہی نہیں کہ وہ آذان کے الفاظ کو سمجھ سکے۔
پھر ایک بچے کے کان میں اذان کہنے کا کیوں حکم دے دیا رسول اللہ نے؟ اس لیے کہ وہ اذان تیرے وجود کے لیے نہیں، تیرے روح کے لیے ہے۔ وہ وہاں کچھ بات کر کے آیا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ اشارات میں بات عرض کر رہا ہوں۔ حاضرین محترم، رب ذوالجلال نے ہمارے وجود کو پیدا کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہماری زندگی کو سراپا امتحان بنا دیا۔ حضرت قبلہ کریم صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت جی موت کے کیا معنی ہیں؟ حیات کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے موت کو موت کہتے ہیں، حیات کو حیات کہتے ہیں، لیکن حیات اس امتحان کی تیاری کا نام ہے اور موت اس امتحان کے نتائج کا نام ہے۔ حاضرین محترم، موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ یہ زندگی سراپا امتحان، کندھے پہ دو فرشتے بٹھا دیے، ایک گناہ لکھتا رہتا ہے، ایک نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ میں اشارتاً اتنا عرض کر جاؤں گا کہ سید الانبیاء تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کو اپنی حیات پہ منطبق نہ کیا، اور اس سے بڑا بے انصافی اور کوئی نہیں ہوگی کہ حضور کی زندگی کو اپنی ہی زندگی کی طرح سمجھ لیا جائے۔ اس سے بڑی بددیانتی اور کوئی نہیں۔ موت اور حیات کیوں ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ کیا رسول اللہ کی موت و حیات اس لیے ہے کہ میرا رب محبوب کو آزمائے کہ گناہ کرتا ہے یا نیکیاں؟ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے آقا کی زندگی تو اس لیے نہیں۔ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، میرے آقا بھی مخلوق ہیں، لیکن کائنات کا حرف اول، دیباچہ کائنات، حرف آغاز محمد کا نور ہے۔ تو پھر یہ تسلیم تو کرنا پڑے گا کہ میرے آقا کا نور اس وقت تھا جب نہ موت تھی نہ حیات تھی۔ رسول اللہ کے لیے یہ موت بھی نہیں، رسول اللہ کے لیے یہ حیات بھی نہیں، اس لیے کہ اس موت و حیات کا مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارے اعمال کو پرکھا جائے۔ میرے آقا کی زندگی کا یہ معیار نہیں کہ ان کے اعمال کو پرکھا جائے، میرے آقا کی زندگی کا معیار تو یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے آقا نبی کریم کی زندگی کا معیار ہے لقد کان لکم۔ میرے آقا نبی کریم کے 4 بیٹے ہو گئے، فوت ہو گئے، اٹھا لیے گئے۔ اب پکوڑیاں بیچنے والے کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ کہے دیکھو جی اختیار ہوتا تو اپنے بیٹے کیوں مرنے دیتے؟ اپنے بیٹے کون باپ چاہتا ہے میرے بیٹے مر جائے؟ 4 دیے خدا نے اٹھا دیے، کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں۔ اسی آیت کے آخر فرمایا آخری رسول ہیں۔ اس آیت کی ابتدا کی کسی مرد کے باپ نہیں، اسی آیت کی انتہا کی آخری رسول ہے۔ یہ 2 باتیں پروردگار نے ایک مختصر آیت طیبہ میں جمع کیوں کر دی؟ اس لیے کہ آدم کا بیٹا ہو نبی بنے، ابراہیم کا بیٹا ہو نبی بنے، اسحاق کا بیٹا ہو نبی بنے، یعقوب کا بیٹا ہو نبی بنے، داؤد کا بیٹا ہو نبی بنے، شیش کا بیٹا ہو نبی بنے، مصطفیٰ کا بیٹا ہو نبی نہ بن کو یہ شان کے خلاف تھا، بنا دیا جاتا یہ مقام کے خلاف۔
پائے. اگر میرے آقا کا دانت اقدس شہید ہو گیا تو ہمیں بڑا گولڈن چانس مل گیا. دیکھو نا جی, اپنے منہ میں اپنا ہی دانت نہیں بچا سکتے, کسی اور کو کیا بچائیں گے؟ ہم نے کتنا جلدی ان باطل لفظوں کو قبول بھی کر لیا, کتنے مختصر وقت میں ہم نے ان لفظوں کو قبول کر لیا. حاضرین محترم, میرے آقا کا دانت شہید ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ بڑے بے اختیار تھے اس لیے دانت شہید ہو گیا؟ کس کتاب کا حوالہ ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے میرے آقا کا اگر دانت شہید ہوا ہے تو اس لیے نہیں کہ محمد کریم بالکل بے اختیار ہیں, اس لیے شہید ہوا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے ہر نیکی کا نمونہ ذات مصطفیٰ میں موجود ہے. میرے آقا کا دانت شہید نہ ہوتا تو مجھے بتا ذات مصطفیٰ میں دلیل شہادت کیا ہوتی؟ حاضرین محترم, ہماری زندگی کا معیار ہی اور ہے, مصطفیٰ کریم کی زندگی کا معیار ہی اور. ہمارے کندھے پہ بٹھا دیے ہیں فرشتے, درود و سلام پڑھ لیتے ہیں, ہمارے گناہوں کو لکھتے ہیں, ہماری نیکیوں کو لکھتے ہیں. مجھے پکھر کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا, کسی دوست نے درود و سلام کے خلاف کوئی رکا دے دیا. حیران رہ گیا کہ اس قوم کو کیا سکھا دیا گیا ہے. وقت تھوڑا سا معذرت کر دی, لیکن ایک لفظ میں کہہ گیا کہ یہ رکا دینے والے تم تو آپ بڑے ہی مجبور ہو, اب میں تمہیں رکے کا جواب کیا دوں؟ وہ کہیں اللہ کا بندہ سامنے ہی بیٹھا تھا, میں تو مسافر تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جی مجھے رکے کا جواب نہ دو, آپ نے مجھے مجبور کیوں کہا؟ رکا تو میں نے دیا تھا, چکر تو مجھے آ گیا, لیکن میں نے ذرا آنکھیں بند کر کے چورے شریف کو رخ کیا. میں کیا مجبور ہوں, اور بڑے مجبور ہوں, تم سے شاید بڑا مجبور کوئی نہیں. دلیل تمہاری مجبوری کی یہ ہے کہ سارے زمانے کو تمہارا رکا ثابت کر رہا ہے, درود و سلام سے منع کر رہے ہو, زمانے کو منع کر رہے ہو. مجبور اتنے ہو, فرشتوں کو منع کیوں نہیں کرتے جو تیرے مونڈے پر بیٹھ کے پڑا کرتے ہیں؟ حاضرین محترم, ہماری زندگی کا معیار اور ہے, مصطفیٰ کریم کی زندگی کا معیار اور ہے. ہماری زندگی اور موت اس لیے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میرے آقا کی زندگی اس لیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم صرف مسکرائیں گے, اس مسکراہٹ میں یا خیر ہوگا یا شر ہوگا. ہماری مسکراہٹ بھی دو ہار سے خالی نہیں, یا مسکراہٹ میں خیر ہے یا ہماری مسکراہٹ میں شر ہے. کیا میرے آقا مسکرائے تو اس میں بھی شر ہے؟ تو پھر پہچان اس حقیقت کو, میرے آقا مسکرا دیں جنت کے دروازے کھل جائیں, مصطفیٰ مسکرا دیں تیرے گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے, مصطفیٰ مسکرا دے تو رب کی رحمتیں جھوم اٹھیں. ہم اس دنیا میں آئے, نفس امارہ لے کے آئے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. زلیخا کے ذکر میں یہ آیت کریمہ آئی. ہم نفس امارہ لے کے آئے, کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ چلا جائے گا وہ نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جائے گا. وہ ہماری عادت, وہ ہمارا مزاج جسے قرآن عظیم نے نفس امارہ کہا, جو گناہوں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا تھا. کسی مرد خدا کے ہاتھ میں ہاتھ جائیں گے تو اب قلب و نظر کے زاویے بدل جائیں گے, اب کیفیت باطنیہ بھی بدل جائے گی, ظاہریہ بھی بدل جائے گی. کسی کی نگاہ کی ضرورت ہے, کسی نسبت کی ضرورت ہے,
لمبی باتوں کا وقت کوئی نہیں، میں اتنا حوالہ عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے منڈی میں جا کر ایک بکرا لیا، بھری پڑی تھی منڈی، قربانی کے موقع پر بکرے بڑے بندے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، وہ صرف بکرا ہی تھا۔ میں نے اسے قربانی کی نیت سے خرید لیا، میں نے اس کی قربانی پیش کی۔ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اب یہ صرف بکرا ہی ہے؟ نہیں، آپ اسے صرف بکرا نہیں کہہ سکتے جب تک قربانی کی نیت نہیں کی، صرف بکرا ہی تھا، اور جب قربانی کی نیت کر دی تو والبدن جعلناها من شعائر اللہ، اب یہ صرف بکرا ہی نہیں، خدا کی نشانی بھی ہے۔ نسبت بدل جائے گی تو نشانی بدل جائے گی، نسبت بدل جائے گی تو مزاج بدل جائے گا، نسبت بدل جائے گی تو کمال بدل جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دودھ کے گلاس کی طرف توجہ رسالت فرما دی، 70 صحابہ سیراب ہو کے پی گئے۔ حضرت ابی ہریرہ کو میرے آقا نے کہا پیو، رج کے پیا، پھر فرمایا پیو اور پیا، پھر فرمایا پیو۔ کہتے ہیں اب پینے کی ہمت نہیں تھی، لبوں سے لگا لیا، لیکن دل یہ کہہ رہا تھا اے آقا اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ کیوں؟ میرے آقا کی نسبت ہو گئی، میرے آقا کی توجہ رسالت ہو گئی۔ اگر دودھ پہ توجہ ہو جائے تو 70 پی جائیں، کم نہیں ہوگا۔ اگر جس کی گودی میں میرے آقا اپنی زلفوں کو بکھیر دے، جس کی گودی میں مصطفیٰ کی زلفیں بکھر جائیں، وہ ابو بکر صدیق جو اپنی قمیص پھاڑ کے سوراخ بند کریں، دستار پھاڑ کے سوراخ بند کریں، سارے دروازے بند کر کے کہا آقا بے حجاب آنا در این دلے کا شانہ ہی تو کہ کسے نے بجز درد تو در خانہ ماں، اب بے حجاب آپ بشریت کا نقاب ذرا اٹھا کے آپ تیرے درد کے بغیر کچھ نہیں۔ ہر دروازہ بند کر کے ایک سوراخ کے آگے پاؤں رکھ دیا، کوئی پتھر اڑا دیتے، کوئی مٹی کا ڈھیلا اڑا دیتے، پاؤں رکھ کے کیوں بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ امت کو پتہ چل جائے رسول کو ملنے والا رستہ ایک ہی ہے، اور اس کے آگے ابو بکر صدیق کا قدم ہے۔ چوم لو گے تو رسالت کا راہ ملے گا، ڈنگ مارو گے تو ان کا بگڑے گا کچھ نہیں۔ تریاق دینے والا پاس ہی بیٹھا، جانتے تھے موت میرے قدم کے نیچے ہے، دونوں جہانوں کی زندگی میری گود میں ہے۔ انا القرآن والسبع المثانی وروح الروح لا روح الاوانی، دونوں جہانوں کی زندگی تو صدیق کی گود میں تھی۔ ولایت بڑی عجیب شے ہے۔ آصف بن برخیہ کہہ رہے تھے آپ آنکھ بند کریں، کھولنے سے پہلے لے آؤں گا۔ عزیز اللہ ادھر نہیں تھا، وہاں عزیز اللہ ہوتا نہ کہتا کوئی عقل کا علاج کر، ایک لہجے میں جائے گا اسی لہجے میں لوٹ بھی آئے گا۔ تخت اتنا بوجھل کون تیرے کندھے پہ رکھوائے گا، کس طرح اٹھائے گا، کس طرح محل سے باہر لائے گا، کس طرح اتنی مسافت طے کرے گا۔ عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے نہ تنقید کی، نہ تبصرہ کیا، نہ انکار کیا، وہ ایک دبلا پتلا کہہ رہا ہے میں چشم زدن میں جاؤں گا، آنکھ کھلنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پیغمبر نے اجازت کیوں دے دی؟ میرا عقل تو 1000 تنقیدیں پیدا کرتا، پیغمبر نے اجازت کیوں دے دی؟ اس لیے کہ پیغمبر مقام ولایت کو جانتا ہے۔ پیغمبر نے تنقید نہیں کی، اس لیے کہ جب تمام جنات کی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں تو پھر ایک ولی کی قوت کی ابتدا ہوتی ہے۔
لے آئے ہیں نا چشمے زدن میں، کیوں لائے ہیں؟ پیکر خاک تھے؟ نہیں، مولوی کو تو آج تک 1400 سال گزر گئے، یہ یقین نہیں آیا نبی نور ہے کہ نہیں۔ حضرت علامہ بشیر صاحب سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا، آپ بڑے ہو جاتے ہیں، میری تقریر رک جاتی ہے۔ آپ پیچھے کنڈی بہ کے نہ کرو، سامنے بہ کے اکھا چکھا پا کے دعا کرو۔ آج تک سوچ رہے ہیں کہ رسول نور ہے کہ نہیں ہے؟ مومن کو تو ولی اللہ کے نور ہونے پہ یقین ہے۔ کرو انکار، اتنی بڑی محفل بیٹھی ہے، فقیر کھڑا ہوا ہے، نہیں کر سکو گے۔ ایک مرید نے چھلانگ لگا دی بادشاہ کے قلعے کے ٹاور سے، نیچے آیا تو شیخ کے ہاتھوں پہ تھا۔ حضور آپ کیسے؟ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں تو از مینارہ آمدی من از بخارا آمد، تو مینارے سے یہاں آیا ہے، میں بخارے سے یہاں آیا۔ کیا یہ پیکر خاک ہیں یہ لوگ؟ عقبیں چکرا کے رہ گئی، چشم زدن میں بلقیس کا تخت لے آئے، چشم زدن میں ابو الحسن خرقانی نے آ کے اپنے مرید کو اٹھا دیا۔ تو پھر پتہ نہیں انبیاء کا امام اتنے دن ہجرت میں کیوں لگا دیا؟ ایک قدم مکے رکھتے، دوسرا قدم مدینے رکھ لیتے۔ ان کے غلام تو چشم زدن میں بخارا سے پہنچ جاتے ہیں، پھر رسول اللہ نے اتنے دن ہجرت میں کیوں لگا دیے؟ اس لیے نہیں لگائے کہ رستے میں اتنا وقت لگ گیا۔ میرے آقا کی رحمت چاہتی تھی کہ رسالت کی مصروفیات سے ابو بکر کے لیے اس وقت کو خالص کر دیا جائے۔ صدیق اکبر کے لیے سید الانبیاء نے رسالت کی مصروفیات سے یہ وقت نکالا تھا، ورنہ اگر ان کے غلام چشم زدن میں بخارا سے پہنچ سکتے ہیں، یہ نہیں پہنچ سکتے۔ غوث الثقلین کو ایک آدمی نے کہا سرکار کل 11 بجے میری دعوت، فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے نے کہا جی کل 11 بجے، فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرے نے کہا جی کل 11 بجے، ٹھیک ہے۔ مولوی کو کونی مار کے کہنے لگا دیکھا نا پیر اب سب کٹر کھائیں گے، جائیں گے تو ایک ہی جگہ نا۔ لیکن دوسرا دن ہوا تو میرا غوث 70 جگہ موجود تھا۔ کیا یہ پیکر خاک ہے؟ یہ پیکر خاک نہیں۔ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ جاتا ہے تو قلب و نظر کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ وما اقسم بالنفس اللوامہ، ان کو وہ نفس لوامہ ملتا ہے، وہ عادت شریفہ ملتی ہے، وہ مزاج گرامی ملتا ہے، وہ حالات علیا ملتا ہے، جس کے ساتھ یہ آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اور اگر اسی منزل پہ رہیں تو پھر نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے۔ اب ایک عام شخص کے روح میں اور مسعود الحسن صوفی قبلہ عالم کے روح میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ میں پیمائش تو نہیں کر سکتا، اشارے میں ہی کہہ جاؤں گا۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ عام شخص کے وجود سے ملک الموت پنجہ ڈال کر روح کو کھینچتا ہے۔ کوئی مسعود الحسن جانے والا ہو تو اس سے پیغام دیا جاتا ہے ارجعی ارجعی الی ربک
کے وجود سے روح کھینچا جا رہا ہے، ایک کے روح کو واپس آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ کتنا فرق ہوتا ہے دونوں۔ راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی۔ مرد اقبال تڑپ اٹھا، کہنے لگا نشان مرد مومن بات گویم جو مر گایا تبسم بر لب اوست۔ آ میں تجھے بری کی نشانی بتاؤں، چارپائی کے ارد گرد ان کا بھائی طیب آنسو بہا رہا ہوتا ہے، برادری رو رہی ہوتی ہے، جانے والا مسکرا رہا ہوتا ہے کہ حکم یہی ملا ہے راضیۃ مرضیہ۔ اللہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی لوٹ کے آ، مجھ سے ناراض ہو کے نہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو کے آ۔ وقت ہوتا تو میں اس لفظ پہ کلی ڈال دیتا کہ وہ یہ کیوں کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو کے آ۔ بڑے نکات ہیں یہاں، ہزار نکتہ باریک طرز بود ایجاز، نہ ہر کے منہ بت راشد قلندری دانا ہے۔ یہ بڑے نکات ہیں یہاں۔ حاضرین محترم، وہ نفس امارہ جب نفس لوامہ میں بدل جائے، اور نفس لوامہ جب نفس مطمئنہ میں بدل جائے، تو پھر میرے آقا گریبان کھولے قرن کے صحراؤں میں خوشبوئے یاد آتی ہے۔ پھر یہاں فاصلے نہیں رہتے، قرب کی وہ منزلیں ملتی ہیں، منزلیں ملتی ہیں، لیکن جناب یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اچانک بول اٹھے انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹے کہنے لگے تباہ ہے، انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم ابا جان آپ تو محبت کی پرانی الجھنوں میں آج تک الجھے ہیں، اسی وارفتگی میں اٹکے ہوئے ہیں، زمانے ہو گئے مر گیا یوسف، مدتیں ہو گئیں اینجا کلہ حسن، کھا گیا یوسف کو بھیڑیا، آپ کہتے ہیں خوشبو آ رہی ہے۔ اب جگہ بھی ایک، وقت بھی ایک، محل بھی ایک، لیکن حال دو، یوسف کی خوشبو یعقوب کو آتی ہے، بھائیوں کو نہیں آتی، اس لیے کہ خوشبو اسے آتی ہے جس کی عقیدے میں یوسف زندہ ہو، جو اپنے عقیدے میں اپنے یوسف کو کبھی کا مار چکا ہے، اسے بھی کبھی خوشبو آئی؟ اسے خوشبو نہیں آتی، خوشبو اسی کو آتی ہے، اسی کو آتی ہے جس کی عقیدے میں یار زندہ، اسی کو خوشبو آتی ہے۔ ارجعی الی ربک، یہ خوشبو محبوب پانے والے آجا لوٹ کے آ، لوٹ کے آ۔ اور جب وہ نفس مطمئنہ ملتا ہے تو یہ تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے روتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کہہ گئے سید منظور القوم، یہ تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے روتا ہے، مگر آ حبیب دلکش کہ ربود دل سے دستم، مگر آ حبیب دلکش کہ ربود دل سے دستم، بفسوں گرے در آیت دیکھو ند علاج محلہ۔ تنہائیوں میں بیٹھ بیٹھ کے روتا ہے، پھر اسے بلایا جاتا ہے تو ارجعی الی ربک، لوٹ کے آ جانا۔ اسے فرشتہ تو نہیں مارتا، مسعود الحسن مر گیا تو فرشتے کے مارنے پر تو نہیں مرا، یہ تو اس کے بلانے پہ مر گیا۔ فرشتے کے مارنے سے تو نہیں مرا، اور میرا صوفی، میرا مرشد اب مر گیا ہے تو اس کے بلانے پہ مر گیا، اس کے بلانے پہ مر گیا۔ ارجعی الی ربک، اس کے بلانے
یہ اس کے ملک الموت کے مارنے سے مر سکتا تو میرا رب اس کی آنے سے پہلے سے پیغام کیوں دیتا؟ اب لوٹ کے آ جا، یہ مر گیا ہے تو اس کے بلانے پہ مر گیا، اس کے بلانے پہ مر گیا، اس کے بلانے پہ مر گیا۔ اس نے کہا میرے بندوں میں آ جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ آپ نے بڑی غلطی کی، صوفی مسعود الحسن کی قبر بنا دی۔ آپ کو کس نے کہا تھا قبر میں رکھو؟ میرا رب تو کہتا ہے میری جنت میں آ جا، آپ نے قبر میں کیوں رکھ دیا؟ آپ بھی مجبور ہیں، آپ کے اختیار میں اتنا ہی تھا کہ چارپائی اٹھاتے قبر میں رکھ جاتے، لیکن آپ نے اپنے اختیار کے مطابق قبر میں رکھا، میرے رب نے قدرت کے مطابق اسی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میری جنت میں آ جا، میری جنت میں آ جا۔ وہ گئے قبر میں، اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ کوئی آیا، پتہ نہیں کون آیا۔ مسعود الحسن اٹھ کے بیٹھ گیا، دیکھ کے کہنے لگا کشفت دجا بجمال، کشفت دجا، یہ میری قبر کا اندھیرا دور ہو گیا ہے تو کشفت دجا بجمال ہی، یہ تیرے جمال سے۔ مسعود الحسن کی قبر پہ میں بھی گیا، بیٹھا، مولوی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا دیکھا نا ٹیریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مولوی کو یہ نہیں سمجھا سکا کہ مولوی صاحب میں مٹی کی ڈھیری پہ نہیں بیٹھا، میں تو اس قبر پہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ مصطفیٰ کے قدموں کی اس مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں تو اس خوشبو کے لیے بیٹھا، اس خوشبو کے لیے بیٹھا۔ دل کیا رہا تھا، اے مسعود الحسن پردے کو یوں اٹھا دے کہ میں دیکھ لوں تجھے، پردے کو یوں اٹھا دے کہ میں دیکھ لوں تجھے، اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو۔ میرے آقا آئے، میرے آقا آئے، آئے، پردے کو یوں اٹھا دو کہ میں دیکھ لوں تمہیں، آقا پردے کو یوں اٹھا دو کہ میں دیکھ لوں تمہیں، اور تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو۔ اگر یہ پردے کو اٹھا نہ سکتے تو کوئی معین الدین چشتی علی حجویری کے دروازے پہ نہ بیٹھا رہتا، راستے میں بھی قبر، یہ پردے کو یوں اٹھا دو کہ میں دیکھ۔ وہ جب پینے آئے تھے جامع میں، وہ کبھی کے پی کے چلے گئے، تو مگن ہے بس اسی سوچ میں کہ حلال ہے کہ حرام۔ وہ جب پینے آئے تھے جامع میں، وہ کبھی کے پی کے چلے گئے، پی کے حضور میرے آقا کریم پی کے رہتا وہی ہے جو پی کا ہو، جو پی کا نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں۔ پی کا بن جائے گا تو جنت تیری قبر میں آ جائے گی، یا تو قبر سے جنت میں چلا جائے گا یا تیری قبر کو جنت بنا دیا جائے گا۔ اور جب قبر جنت بن جائے گی تو میں سر پہ قرآن رکھ کے قسم اٹھا دوں گا کہ جنت میں لاشا نہیں ہوتا، کوئی زندہ ہوتا ہے۔ پھر جنت کے باغ میں لاشا نہیں ہوتا، جنت کے باغ لاشیں رکھنے کے لیے نہیں ہوتے،
جنت کا باغ تو زندے کے رہنے کے لیے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ نوریہ جورا شریف، جناب مفتی صاحب. جنت کا باغ لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں. اس نے حنانہ نے التجا کی، آقا وہاں مجھے رکھ دیجیے جہاں کبھی موت نہ آئے، کبھی فنا نہ آئے. میرے آقا نے فرمایا میرے ممبر اور حجرے کے درمیان اسے دفن کر دو، ھذا روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں سے کبھی موت نہیں آئے. یہ کیوں فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان؟ ساری مسجد کی بات کیوں نہیں کی؟ اتنی سی جگہ کیوں بتا دی؟ اس لیے کہ میرے آقا حجرے سے نکلتے ہیں، ممبر کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھا کے حجرے کی طرف جاتے ہیں، یار کے قدم لگتے رہے، جنت بنتی رہی. اگر مسجد نبوی میں جنت بنتی ہے یار کا قدم لگنے سے، تو پھر مسعود الحسن کی قبر جنت کیوں نہیں لگتی مصطفیٰ کا قدم؟ پردے کو یوں اٹھا دے کہ میں دیکھ لوں تمہیں. تنظیم کائنات بھی زیر و زبر نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا سونے والوں کو سلام نہ کہو، جو سوئے ہوئے ہوں انہیں سلام نہ کہو، جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں. سونے والوں کو سلام نہ کہو، سوئے ہوئے کو سلام کہنا منع ہے. پھر میرے آقا نے اسی زبان رسالت سے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. آقا آپ نے تو کہا تھا سونے والوں کو سلام نہ کہو، اور ابھی آپ فرماتے ہیں قبرستان سے گزرو سلام کہو. میرے آقا کا اشارہ یہ آیا کہ قبرستان میں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں سلام نہ کہو، کسی مسعود الحسن کو سلام کہہ کے گزر جاؤ. قبرستان میں سارے سوئے ہوئے نہیں ہوتے، کوئی جاگ بھی رہے ہوتے ہیں، کوئی جاگ بھی رہے ہوتے ہیں. میں نے اس شعر کا معنی کر دیا ہے کہ تیرے قدموں میں